नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन लास्ट टाइम जो मेरा वीडियो था मैंने उसमें जहाँ ये बताया था कि इमरान खान मार्शल क्यों चाहते हैं, उसकी वजूहात सारी मैंने उस वीडियो में दे दी है। और ये भी बताया था कि जी इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के ताल्लुकात जो हैं वो उनके दरमियान फासले कम हो गए और उसकी वजूहात भी मैंने बता दी थी। और ये भी बताया था कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत से बेजार क्यों है, इमरान खान से क्यों बेजार है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसी वक्त मैंने आपको ये बताया था कि आइंदा मैं जो वीडियो दूंगा उसमें ये ज़रूर बताऊंगा कि मरीम नवाज साहिबा ने जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, वैसे तो उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट है, उनकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन ये 2 स्टेटमेंट बहुत अहमियत के हामिल हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात सामने मौजूद है। मैंने उस पर काम किया और फिर मैं वो चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ। और वो ये है कि एक बात तो आपको तय है कि जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि मरीम नवाज साहिबा ने शहबाज शरीफ जब आपके जेल में थे तो उस वक्त और उनके जो लोगों के ऊपर केसेस बन रहे थे और सख्त तरीन तरीके से PMLN क्राइसिस का शिकार थी और उन पे चोर डाकू लुटेरों के रोज़ाना मीडिया ट्रायल्स हो रहे थे, उस मौके पे मरीम नवाज साहिबा बाहर आई। हालांकि उनके ऊपर भी जो है वो केसेस थे और वो ज़मानत पे बाहर आई थी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला और जितनी तेज़ी से उन्होंने बड़े एग्रेसिव और बड़े तहम्मुल से उन्होंने सियासत को समझते हुए इस तरह की अपनी सियासी कोशिश की जिसके बुनियाद पे उनके वर्कर, उनके लीडर और उनके जो वोटर्स थे वो मोबिलाइज हुए। और फिर उन्होंने बहुत खूबसूरती से कौमी लीडर की हैसियत से PDM में भी बैठी और जलसे और जुलूस को भी किया और आवाम के उस पल्स को देखते हुए वहाँ पर, ये कामयाब सियासतदान का हिस्सा होता है। आप मरीम नवाज की बहुत सारी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इख्तलाफ मेरा ख्याल है उन पर तनकीद करने वाला भी इससे वो नहीं कर सकता कि मरीम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों ऐसे हालात में उस पल्स पे हाथ रखा आवाम के, वर्कर के, वोटर के, और PMLN को पूरे पंजाब में और मुल्क में उठा दिया। और वो आपने ज़िमनी इंतखाब में देखा और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़िमनी इंतखाब में PMLN की जो जीत है वो अगर मरीम नवाज साहिबा ना आती और वही डिफेंसिव सियासत शहबाज शरीफ साहब की चल रही होती तो ये ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा नहीं होता। तो गोया ये रिजल्ट बता रहा है कि अवाम में मरीम नवाज साहिबा कितनी मकबूल हुई और उनके बयानिए, उनकी स्टेटमेंट और उनकी सियासी बुर्दबारी ने PMLN को बहुत ऊपर कर दिया। अब उनका जो ये स्टेटमेंट है कि दो बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी वोट को इज्जत दो, और दूसरा उन्होंने कहा है कि आप वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। और एक बात गौर से आप स्टेटमेंट ज़रा सुनिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बातें मेरी हैं या ये बात जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की है। उन्होंने कहा है कि ये PMLN का बयानिया है। किसका बयानिया है? ये PMLN का बयानिया। PMLN के बयानिया का मतलब है कि एक एक वोटर का बयानिया है, एक एक सपोर्टर का बयानिया है, एक एक PMLN के लीडर का बयानिया है, एक एक एग्जीक्यूटिव जो उनकी पार्टी है उस वक्त बयानिया। और ये बात उन्होंने उस वक्त की है जब इस वक्त शहबाज शरीफ के हवाले से ये बात आ रही है कि कौमी हुकूमत बनती है तो शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। ये बात इस वक्त मरीम नवाज साहिबा ने की है। और ये बात भी आ रही थी कि आइंदा मरीम नवाज भी वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये 2 स्टेटमेंट दी है और बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने ये बता दिया है कि PMLN का ये बयानिया है। तो PMLN का हर लीडर अब इस बयानिए के सपोर्ट में है। बयानिए, हर वर्कर इस बयानिए के सपोर्ट में है। हर जो क्या कहते हैं वोटर इस बयानिए के पीछे खड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ ये जो वोट को इज्जत दो, उसके साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो डिमांड थी, ये जो नारा था, जो बयानिया था, वो ये था कि जी हलफ की पासदारी हो, आइन की अमलदारी हो और वोट को तहफ़्फ़ुज़ दो या वोट को इज्जत दो। ये उनका स्टेटमेंट था। और जो इदारे हैं वो आइन के मुताबिक अपना रोल अदा करें। लेकिन यहाँ जो बयानिया है कि जी वोट को इज्जत दो, चलो वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी बयानिया है, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये बयानिया नवाज शरीफ साहब का नहीं था, ये बयानिया मरीम नवाज का है। और ये बयानिया मरीम नवाज ने अपने
بنیاد پہ نہیں کہا کہ میری خواہش ہے یا میں چاہتی ہوں کہ میرے والد یا میرے لیڈر یا میرے قائد وزیر اعظم بنے. انہوں نے کہا یہ بیانیہ 2 بیانیہ ہے صرف پی ایم ایل این کا, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. واضح انہوں نے اپنی پی ایم ایل این کو بھی میسج دے دیا ہے, اور واضح اسٹیبلشمنٹ کو بھی میسج دے دیا ہے, اور واضح یہ میسج پاکستان کے عوام کو بھی دے دیا ہے, اور اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو, اپنے لیڈرز کو بھی دے دیا ہے. بہت اہم بات ہے یہ سمجھنے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے. بالکل ممکنات میں سے ہے. کیسے ممکنات میں سے ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے درمیان برف پگھل رہی ہے, بہت معاملات سالو ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے درمیان بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. شہباز شریف صاحب نے جانا ہے اور جا کے بہت اہم ایشوز پہ بات کرنا ہے. پی ڈی ایم کی کچھ ڈیمانڈ, اسٹیبلشمنٹ کی کچھ ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر عمران خان ہمیشہ بلیک میل کرتے تھے, تو وہ راستہ بند ہوا ہے. پی ڈی ایم اگر وہ ڈیمانڈ پوری کر دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیا فکر ہے کہ وہ خواہ ایک ایسے شخص کے جن کی کارکردگی صفر ہے, نااہلیت ہے, عوام میں ان کو کوئی اب سپورٹ نہیں ہے, تنظیم ان کی ٹوٹ چکی ہے, الیکٹیبل ان کے بھاگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے, اتحادی تو اسٹیبلشمنٹ کے دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے حکومت چل رہی ہے. تو پھر کیوں نہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو ضمنی الیکشنز میں حکومتی جماعت کو بری طرح شکست دے رہی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ ان کی چند ڈیمانڈ انہی سے کر لیا جائے, اور وہ ڈیمانڈ پوری کر دیں تو پھر ٹھیک ہے. واللہ عالم, آئیے 2023 کا الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ اپنا سیاسی رول نہیں کرے گی, جو عوام ووٹ دے گی وہی آدمی وزیر اعظم ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ایم ایل این وزیر اعظم ان کی اتنی سیٹ آ جائے گی؟ تو آئیے بسم اللہ دیکھیے, ضمنی انتخاب میں دیکھ لیں. آج کوئی تجزیہ نگار اس بات کو نفی نہیں کرے گا کہ اگر آج الیکشن ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سیٹ پنجاب کی ہے, تو اس وقت پنجاب میں کہاں کوئی ٹکراؤ ہے؟ کوئی سیاسی پارٹیوں کا پہلے 2018 میں تو چلیں ایک بہت میڈیا نے بوسٹ اپ دیا, اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ اتنے بڑے بڑے بیانیے تھے کہ لوگ اس در بہت بڑی تعداد میں موبلائز ہوئے, اور پی ٹی آئی دوسری بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ پنجاب کی بن گئی. لیکن کیا آج 3 سال بعد پی ٹی آئی پنجاب کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے؟ بالکل نہیں ہے. اور وہ ضمنی انتخاب میں آپ اس کا حشر دیکھیے, کراچی میں بھی دیکھیے, نوشیرہ میں بھی دیکھیے, تو بظاہر ان کے پاس جو ان کے الیکٹیبلز تھے وہ بھاگ رہے ہیں, ان کے اپنے ورکرز جو ہیں وہ تحریک لبیک کو جوائن کر رہے ہیں, ان کی کوئی تنظیم سازی اب نظر نہیں آ رہی ہے. انہوں نے جو کام کیے ہیں عمران خان صاحب نے, اس کی بنیاد پہ ووٹرز ورکر وہ خود مخالف ہو گئے ہیں. ان کو وہ عزت نہیں ملی, ان کے لیڈرز کو وہ عزت نہیں ملی جو پی ٹی آئی کے تھے, کیونکہ انہوں نے اے ٹی ایم اور یہ پیراشوٹرز اور لوٹے اور ان لوگوں کی بنیاد پر حکومت چلا رہے ہیں. تو ان کے اپنے ورکر بھی, اپنے لیڈر بھی ناراض ہیں. بہت سے لوگ چھوڑ گئے ہیں, بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں, ان کے جو ممبران ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں. تو بظاہر پی ٹی آئی تو الیکشن میں بری طرح پٹ جائے گی. تو ان کا مقابلہ تو پی ایم ایل این سے ہے نہیں. پی ایم ایل کی وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, ان میں اتنی طاقت نہیں ہے. ہوگا ان میں ووٹ بینک, لیکن اتنا نہیں ہے. اور کون ہے؟ پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے. تو کون ہے پنجاب میں؟ پنجاب میں پی ایم ایل این بہت بڑی طاقت سے اوپر آئی ہے, اور اس کی سارا کریڈٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے, اور ان لیڈروں کو جاتا ہے جنہوں نے اس انتقامی کارروائی, اس احتساب کے نام پر انتقامی کارروائی پہ اٹل رہے, مثلا ٹوٹے نہیں. یہ بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے ان لیڈرز کو. اگر وہ ٹوٹ جاتے تو یقیناً مریم نواز یا نواز شریف صاحب کے لیے مسائل پیدا ہوتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن ہوتا ہے, کون جیتے گا؟ پی ڈی ایم اگر ایک الیکشن اتحاد بناتی ہے تو پھر کوئی بھی ان کو 2/3 میجورٹی لینے سے پارلیمنٹ میں روک نہیں سکتا. لیکن اگر فرض کیجیے یہ اتحاد نہ بھی بنے تو بھی 2 بڑی سیاسی جماعت پی ڈی ایم کی جو ہے وہ بہت بڑی سیٹ لیں گی. ایک جے یو آئی اس وقت مقبول جماعت ہو گئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت اس وقت پذیرائی ملی ہوئی ہے عوام میں, اور بڑا ان کے لیے عزت بن گئی ہے. جے یو آئی کے ورکر, اسٹریٹ پاور سب اس وقت ایکشن میں, اور آپ نے دیکھا لڑکانہ میں کیا کیا انہوں نے. تو وہ بڑی تعداد میں سیٹ لے سکتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ سیٹ ہے وہ پی ایم ایل این کی آئے گی, کیونکہ پنجاب میں تو کوئی اور ہے نہیں, اور بہت بڑی تعداد میں ان جگہوں پہ جہاں پی ٹی آئی جیتی تھی وہاں پی ایم ایل این جیت جائے گی. تو ایک بڑی تعداد سے جب پارلیمنٹ میں پی ایم ایل این آتی ہے تو وزیر اعظم کس کا ہوگا؟ وزیر اعظم یقیناً پی ایم ایل این کا ہوگا.
اور پی ایم ایل این کا کون وزیر اعظم ہوگا. ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ اگر حالات بہتر ہوئے تو نواز شریف تو چاہیں گے کہ مریم نواز جو ہے وہ ان کی وزیر اعظم بنے، کیونکہ ان کی بہت بڑی خواہش ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے ان تمام سیاسی کرائسس میں انہوں نے اپنی بیٹی کو سیاست کرنے سے نہیں روکا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کی خدمت کرے، لیکن بیٹی نے خود اعلان کر دیا کہ پی ایم ایل این کا، اب بیٹی پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور سب کو اون کرنا پڑے گا، چاہے کہیں چھوٹی موٹے اختلافات ہوں، چاہے کسی اور کا نام بھی ڈسکس ہو رہا ہو، وہ سب ختم. اب صرف اور صرف نام مریم صاحبہ نے دے دیا ہے. پی ایم ایل این کا بیانیہ، ووٹ کو عزت دو، جو مل رہی ہے 2023 میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے درمیان جو فاصلے ہیں ختم. چند ڈیمانڈز پوری ہوتی ہے، شہباز شریف جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بیک آؤٹ ہوتی ہے. 2023 کا الیکشن فیئر ہوتا ہے، بڑی تعداد میں نے بتا دیا پی ایم ایل این جیتے گی. اور پی ایم ایل این جب اگر بڑی تعداد میں جیتتی ہے تو پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ مریم نواز نے اعلان کر دیا، میاں نواز شریف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو نااہلیت کے کیس کاٹ رہے ہیں. تو جب یہ سارے معاملات ریزالو ہو رہے ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہوگی تو کچھ لو اور کچھ دو میں یہ بھی شامل ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو آپ نواز شریف کی سیاست سے، ان کی حکومت کے طرز عمل سے اختلاف کر سکتے ہیں. ہم سخت تنقید ہم کرتے رہے، ہم نے ہر حکومت کی پر تنقید کی ہے. ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ آپ ان کا آدمی ہیں یا فلاں. ہم کسی کے آدمی نہیں ہیں، ہم صرف پاکستان کے آدمی ہیں، اور جو پاکستان کی عوام کے لیے اچھا کام کرے گا ہم اسے سپورٹ کریں گے. اور جس کے اوپر ظلم ہوگا، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، پیٹ ہو، پی ٹی آئی، ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے مظلوم کے لیے. آج جو حال ہے اس پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے، حقائق بھی سامنے پیش کریں گے. تو میاں نواز شریف صاحب کو جو نااہلیت کا فیصلہ دیا گیا تھا وہ غلط دیا گیا تھا، اس کو ثابت ہو گیا. تو جب غلط دیا گیا ہے تو اس معاملات کو جب ریزالو کیا جائے گا تو یہ بھی ہوگا کہ جی نواز شریف صاحب کو عدالت سے ریلیف ملے گا، مریم کو ریلیف ملے گا، معاملات ختم، اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی، الیکشن فیئر ہوگا. پی ایم ایل این کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. پی ایم ایل این سیٹ جیتے گی، اس کے اتحادی بھی سیٹ جیتیں گے، جے یو آئی اور پی ڈی ایم کے، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ وزیر اعظم کون. تو وزیر اعظم مریم نواز نے کیا کہا؟ نواز شریف. کوئی دو رائے نہیں ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں، لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں. ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے ڈاکٹر دانش کو. اللہ حافظ.